اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج ہم جمع ہوئے حدیث کی دوسری کلاس کے لیے. حدیث کی جو سیریز ہم نے شروع کی تھی اس کے سلسلے کی آج دوسری کلاس. پچھلی کلاس میں پچھلے جمعرات کی کلاس میں ہم نے مختصراً دیکھا تھا کہ حدیث کیا ہے، حدیث ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. تو اس میں ہی کچھ صرف ایک دو چیزیں جو مس ہو گئی تھیں، صرف ان کا انٹروڈکشن وہ بس بتانا چاہیے، باقی اس کے بعد آگے بڑھیں گے. حدیث کیا ہوتا ہے وہ تو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال اور ان کی تقریر کا مطلب اگر ان کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب کہ وہ اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ شرعاً جائز ہے. سب کمبینیشن یا اس کا جمع جو ہے، مجموعہ، وہ سب حدیث ہے. حدیث جو ہے وہ حدث سے ہے. حدیث اس کا مطلب نیا ہوتا ہے، جدید. لیکن اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ بات بھی ہوتا ہے، کلام بھی ہوتا ہے. حدیث جو ہے جب بھی آپ کون سے الفاظ ادا کرتے ہیں تو ایک نئی بات جو ایک نئی چیز آپ کے سامنے یا آپ کی زبان سے باہر آتی ہے، فرسٹ ٹائم ہی ہوتی ہے. کہ کچھ بھی آپ الفاظ ادا کریں تو وہ آپ کی زبان سے جب نکلے ہیں تو وہ پہلی ہی دفعہ نکلے ہیں. بے شک آپ نے جتنی دفعہ بھی پہلے بولا ہو، لیکن آپ زبان سے ادا ہوئے تو پہلی دفعہ ہوئے تو وہ ایک نئی چیز ہوگی. تو اس طرح سے حدیث ہے. سنت ہم نے پچھلی مجلس میں نہیں دیکھا تھا کہ سنت کیا ہوتا ہے، کہ یہ چیزیں یا ٹرم جو ہے نا یہ اکثر یوز ہوتی ہے. اس میں جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ ہمیں بس مائنڈ میں رہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. حدیث ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے دیکھا لیکن منع نہیں کیا، وہ سب چیزیں جمع کر کے کتابی شکل میں مطلب بیان کر دی گئیں. وہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے. اور حدیث ایکچولی بات کو کہتے ہیں منہ سے نکلی ہوئی بات یا کوئی منہ سے نکلی ہوئی نئی بات. سنت جو ہے، سنت کا ہوتا ہے کہ مطلب عمل کرنا، عملی طور پر کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام عملی طور پر کیے اور تواتر کے ساتھ کیے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف حدیث ہے، حدیث میں ثابت ہوتا ہے اور حدیث کے مطابق وہ جائز ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ سنت ہوں. ٹھیک ہے. سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور عمل تواتر یعنی مسلسل اس عمل پہ قائم رہے. ٹھیک ہے. مثلاً وضو ہے. وضو میں جب ہم اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں تو تین بار دھوتے ہیں. ٹھیک ہے. کونیوں کو، چہرے کو کلی کرنی ہے، 3 بار کرنی ہے. یہ پاؤں دھونے ہیں. تو حدیث میں اگر دیکھیں گے تو کسی مجبوری کے تحت یا کسی معذوری کے تحت اب حدیث میں ہمیں ایک دفعہ
صرف ایک دفعہ وضو دھونے کا بھی ملتا ہے، یعنی ایک دفعہ منہ دھو لیا، ایک دفعہ کلی کر لی، ایک دفعہ مطلب ہاتھ اور کونی وغیرہ تک، ٹھیک ہے، 2 دفعہ بھی ملتا ہے، 3 دفعہ بھی ملتا ہے۔ لیکن سنت جو ہے، سنت تواتر جو ہے، مسلسل جو سنت مسلسل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ 3 دفعہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یا نہیں کی، لیکن سنت وہ ہے جو آپ نے مسلسل کیا۔ اب اسی طرح سے ایک اور بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو ہے، وہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے کے دوران وہ ان کی کمر پر یا ان کی گردن پر آ کے بیٹھ گئی کھیلتی ہوئی، اور انہوں نے اس کو مطلب سجدہ لمبا کر دیا اور اس کو کھیلنے دیا، یا اس کو گود میں اٹھا کے باقی نماز پڑھی۔ تو اب یہ سنت اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ تواتر سے یہ ان کا مسلسل عمل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ حدیث میں اب یہ پورا مقرر لکھ دیا گیا کہ اگر کسی معذوری کے تحت، اگر کسی مجبوری میں، اگر کسی وجہ سے ایسی سچویشن ہو جائے، تو وہ ہو سکتا ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے ہمیشہ کے لیے اپلائی کرنا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا تو بس ہم ہمیشہ کے لیے ایسے کریں گے، وہ سنت کے طور پر ہم اسے نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تواتر عمل ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور حدیث جو ہے، حدیث بیسیکلی لفظ کہتے ہیں، مطلب الفاظ کو کہتے ہیں جو منہ سے نکالے جاتے ہیں، جو نئے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جو اصطلاحی طور پر جو معنی حدیث کا جو اب ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، افعال، عمل جو بھی ہے، وہ سب اکٹھا کر کے کتابی شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم حدیث یا حدیث کا مجموعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سیرت ہے، سیرت النبی۔ اب سیرت جو ہے، اکثر ہم یہ سیرت کا لفظ سنتے ہیں، تو سیرت کا مطلب ہوتا ہے بایو ڈاٹا، بایو ڈاٹا یا بایوگرافی، بایوگرافی جسے کہتے ہیں، اپنی مطلب کیا کہتے ہیں اردو میں سے یار، آپ بیتی، آپ بیتی جسے کہتے ہیں نا، مطلب اپنی ہی سٹوری کوئی لکھی ہوئی ہے، وہ مطلب بہت سارے لوگوں نے اپنی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں، آپ بیتی لکھی ہیں، آپ نے بایوگرافی لکھی ہوئی ہے یا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے سی وی ہم سبمٹ کرتے ہیں جاب وغیرہ کے لیے، تو سی وی ایکچولی مطلب بایو ڈاٹا ہے ہمارا، ہمارا سیرہ، اس کو عربی میں سیرہ ذاتیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ آپ کے اپنے بارے میں یا کسی ایک شخص کے بارے میں اس کی معلومات، اس کا نام، اس کی فیملی کا نام، اس کا پاسپورٹ نمبر، آئی ڈی نمبر، وہ کہاں سے پڑھا، کہاں اٹھا گیا، ٹھیک ہے، اور کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ سارا جو ہے تو سیرت ہے، سیرت اس کا، اس سیرت کا لغوی معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ سے پچھلے 1400 تقریباً 1450 سال میں سیرت النبی، اب سیرت کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ایک آدمی کی اپنی زندگی کے احوال جو ہیں وہ وہ بیان کرنا یا کسی کتابی شکل میں لکھنا، وہ سیرت ہے۔ لیکن سیرت النبی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنا، کچھ لکھنا، کچھ بولنا، کچھ بیان کرنا، ٹھیک ہے، وہ سیرت النبی ہو گیا۔ اب پچھلے 1400 سال میں سیرت النبی پہ اتنا کام ہوا ہے، اتنی، اور ہر زبان میں کام ہوا ہے، اور اتنا کام ہوا ہے کہ اس سیرت کی جو اصطلاح ہے، جو سیرت کا جو لفظی مطلب ہے، وہ اب تقریباً بھولا جا چکا ہے، اور اب آج جب ہم سیرت کا کہتے ہیں کہ سیرت، تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ سیرت النبی یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کی مطلب کا ثبوت ہے کہ مطلب سیرت النبی پہ اتنی کانفرنسز، اتنی کتابیں، اتنا مجموعات اور اتنا کچھ لکھا اور کام کیا جا چکا کہ اس کی اصطلاح جو ہے وہ اب بدل کر ایک نیا معنی اختیار کر چکی ہے۔ جیسے اب سیرت کانفرنس ہے، اب خالی سیرت کانفرنس اگر کہیں گے، کہیں پر بھی کوئی سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں آئے گا کہ یہ سیرت النبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، اب مجھے اچانک نام بھول گیا، تو اس میں مطلب وہ اپنے نام کے ساتھ یوز کرتے ہیں سیرت کا ورڈ کتاب کے لیے،
सीरत, अब मुझे किताब का नाम नहीं याद आ रहा। अब मैं मिसाल दे देता हूँ, सीरत सीरत अबू अबू अब्दुल्ला, ठीक है? एक राइटर है, उसने किताब लिखी सीरत सीरत अबू अब्दुल्ला, ठीक है? अब उसका मतलब ये है, अबू अब्दुल्ला की सीरत नहीं, बल्कि उसका मतलब ये है कि अबू अब्दुल्ला ने एक सीरत पे बुक लिखी है, जो सीरतुन नबी पे है, ठीक है? यानी अबू अब्दुल्ला राइटर है या ऑथर है उस बुक का, और उसने एक बुक लिखी है सीरत के मौजू पे और सीरत नबी के मौजू पे, ठीक है? तो ये इस्तिलाही तौर पर भी एक मतलब इतना आम हो गया सीरत का लफ़्ज़ कि उसका उसका मानी जो है, वो उसके असल मानी से हट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है, उस पे मतलब फ़ोकस हो गया। तो ये 1-2 चीज़ें थी जो मैंने सोचा चलो आपके गोशगुज़ार कर दें। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ। पिछली दफ़ा या पिछली मजलिस में हमने एक एक हदीस पढ़ी थी, वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ हदीस थी। उसका मेन जो मकसद था, या मेन उसका जो सबक हमारे लिए था, जो जो टाइटल या जो बाब चल रहा है, उसके हवाले से, तो जो बाब का टाइटल जो है वो तो है, ये है नीयत के बारे में है कि आपके ज़ाहिरी और बातिनी जो जितने भी अमाल और आपके अक़वाल और अहवाल हैं, उसमें ख़ालिस और अच्छी नीयत होना ज़रूरी है। उसमें जो पहली हदीस हमने पढ़ी थी, उसका मतन या उसका मेन जो मकसद, मेन जो मैसेज हमें मिला, अमलू का दारोमदार नियतों पर है। यानी हम जो भी अमल करते हैं, उसका अजर हमें उसकी हमारी नीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर हमारी नीयत अच्छी है, तो उसका बदला जो है वो अच्छा मिलेगा, और अगर खुदा न ख़ास्ता नीयत बुरी है, तो उसका बदला भी बुरा मिलेगा। रिगार्डलेस कि आपका काम अच्छा है या बुरा है। यानी काम अच्छा और बुरा होना मानी नहीं रखता, आपकी नीयत अच्छी होना जो है, वो मानी रखता है। डेफ़िनिटली अगर अच्छी नीयत है, तो काम तो बुरे की नीयत हो बुरा हो ही नहीं सकता, अगर उसमें कोई अल्लाह की आज़माइश ना हो तो, ठीक है? और इसी हदीस में हमने इसी हदीस के अगले हिस्से में हमने देखा था कि अगर किसी ने हिजरत की इस दुनिया को हासिल करने के लिए, तो उसकी हिजरत जो है वो सिर्फ़ दुनिया के नफ़े के लिए है, उसमें मतलब उसका जो अजर है, अगर वो समझे कि मैंने कोई इस्लाम की खिदमत की है, तो उसका अजर तो उसमें से उसका अजर का कोई हिस्सा नहीं है। उसकी एक मिसाल भी दी गई थी, ये एक शख्स था, सहाबी थे, वो उन्होंने मदीना हिजरत नहीं की, हिजरत का जब हुक्म हुआ तो उसके बाद एक औरत थी उम्मे कैस, उसको निकाह का पैगाम उसने भेजा, उससे वो शादी करना चाहता था। उसने इनकार कर दिया, ये कह ये शर्त लगा दी कि जब तक वो हिजरत नहीं करेगा, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तो लिहाज़ा उसने उन सहाबी ने उस औरत की जो निकाह करने के लिए, उससे निकाह करने के लिए हिजरत की। तो उसके उसको जो हिजरत का अजर जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो जिस मकसद के लिए हिजरत की, वो मकसद एक दुनियावी किसी ख्वाहिश या किसी दुनियावी चीज़ का हसूल था। ठीक है? अब यहाँ पर एक थोड़ा-सा मैं ये देखते चलें कि नियत का मह इस हदीस की बुनियाद पर उलमा का इत्तेफ़ाक है कि अमाल में नियत ज़रूरी है और नियत के मुताबिक ही अजर मिलेगा। अहम नियत का महल दिल है, यानी नियत जो है ना, वो आपके दिल में ही है। आप अगर दिल से किसी काम को करने का इरादा रख रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर ही आपकी नियत जो है वो साफ़ है और उसी के मुताबिक आपको अजर मिलेगा, ठीक है? और यानी नियत दिल में करना, नियत करना ज़रूरी है, ज़बान से इसका इज़हार ज़रूरी नहीं, बल्कि ये बिदअत है। अब ये बिदअत है, क्या बिदअत है? ज़ुबान से इज़हार करना। अब यहाँ पर जितनी तफ़सील लिखी गई है, हम तो वहीं इसी पे इत्तेफ़ाक करेंगे, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक या थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसके मुताबिक बहुत सारी बिदआत जो हैं, वो सिर्फ़ नियत की बेस पे ही हमारे मुआशरे में आम है, और उसमें सबसे
बड़ी और सबसे जो अहम बिद्दत है, वो है नमाज की नियत करना। नमाज पढ़ते हुए एक कुछ नियत के अल्फाज हैं जो अदा किए जाते हैं, कि मतलब पता नहीं, मतलब वो नमाज फजर चेहरा जो है किबला की तरफ, और दो रकत फर्ज, इस तरह से करके कुछ जुबान से नियत अदा की जाती है। वो बिद्दत है, क्योंकि उसका कोई शरई हवाला नहीं मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी नहीं और किसी सही हदीस से भी साबित नहीं। तो आप नियत जो है वो आपके दिल में है, और इसका इज़हार करना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर किसी को आप अपना इरादा या नियत बता दें कि मैं मेरा ये इरादा है या मेरी ये नियत है या मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो अलग बात है। लेकिन आप काम करने के लिए अगर आप कहें जी कि मैं अल्लाह के हज़ूर खड़ा होकर अपने मुँह से अल्फ़ाज़ अदा करने के मैं अपनी ये नियत रखता हूँ और इस नियत के मुताबिक ये काम करने लगा हूँ, ये बिदअत है। ठीक है? अब यहाँ पर आगे है जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं, यानी ये बिदअत है, और यानी ज़बान से इज़हार करना बिदअत है और इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं। जैसे नमाज़ पढ़ते वक़्त पाक-व-हिंद में ज़बान से नियत के इज़हार का आम रवाज है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि हर काम के लिए इखलास ज़रूरी है, खालिस नियत का खालिस होना वो बहुत ज़रूरी है। यानी हर नेक अमल में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा पेश नज़र हो। अगर किसी नेक अमल में इखलास की बजाय किसी और जज़्बे की आमेज़श हो जाए, तो इंदल्लाह वो अमल मकबूल नहीं होगा। ठीक, जैसे कि हमने कुरान की जो ट्रांसलेशन है, उसमें हम पढ़ रहे थे कि मतलब आपका अमल जो है, वो आपकी नियत ही है। यानी अगर आपने अमल किया है अल्लाह की रज़ा की खातिर, नेकी की है अल्लाह की रज़ा की खातिर, और ये सोचकर मैं ये काम कर रहा हूँ, उससे मुझे अल्लाह के किसी हुक्म की तामील होगी या अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, तो वही नेकी है। अदरवाइज़ नेकी, नेकी नहीं है। जैसे ज़िक्र हुआ था डॉक्टर इसरार अहमद के हवाले से, कि हिदायत के बगैर कोई भी नेकी, कोई भी नेमत नहीं। यानी जो आपके पास दुनिया की बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन आपके पास हिदायत नहीं, तो उन नेमतों का आपको कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है, वो यही होना चाहिए कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और यौम आखिर में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ अहम बात है कि नेक अमल सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर हो, और नेक नियत सिर्फ़ अल्लाह के खालिस हो, और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए और उसकी इताअत के लिए, ना कि किसी दुनियावी मकसद के हसूल के लिए। अगर हम किसी दुनियावी मकसद के हसूल के लिए कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमें उस अमल का बदला मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वो अमल मकबूल नहीं होगा, अगर आप दुनियावी मकसद के हसूल के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगली हदीस की तरफ बढ़ते हैं। ये हदीस, इसका मतन है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लश्कर खाना काबा पर चढ़ाई करने की नीयत से निकलेगा। जब वो बैदा या किसी चटियल मैदान में पहुंचेगा, तो उसके अव्वल व आखिर सब के सब जमीन में धंसा दिए जाएंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अव्वल व आखिर यानी सबको कैसे धंसा दिया जाएगा? जबकि उनमें बाज़ारी लोग होंगे। बाज़ारी लोग का मतलब यानी हुकाम के अलावा, हुक्मरानों के अलावा आम अफ़राद होंगे, या अहले सूक होंगे, अहले अस्वाक यानी बाज़ार के ताजर वग़ैरह जो हैं, वो होंगे, और वो जंगजू नहीं होंगे, वो तो वॉरियर नहीं होंगे। तो और और वो भी होंगे जो उनमें से नहीं होंगे। ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि उनके अव्वल और आखिर सब दंसा दिए जाएँगे, फिर वो अपनी नियतों पर उठाए जाएँगे। यानी क़यामत वाले दिन इनसे मामला उनकी नियतों के मुताबिक किया जाएगा। अब यहाँ पर एक खबर है
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہ خبر یہ ہے کہ ایک فوج یا کوئی ایک لشکر جو ہے وہ معاذ اللہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا اور کسی چٹیل میدان میں اس کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ پہلے ہو چکا، سورہ فیل میں ہم نے پڑھا، سورہ فیل میں اس کا ذکر ہے، جو بہت مشہور واقعہ جو ابرہہ کا ہے۔ اسی طرح سے یہ فیوچر کے لیے ہے، اس کا آگے ذکر آئے گا کہ یہ کب واقع ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلب کہہ لیں کہ راز ہے، لیکن جب بھی آئے یہ واقعہ تو ضرور ہوگا۔ لیکن اس کا مقصد اس حدیث کا یہاں پر اس باب میں کوٹ کرنے کا یہ ہے کہ اگر اس کا مقصد یہ ہے، یہ آخری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اول اور آخر سب دنسا دیے جائیں گے، یعنی وہ لشکر جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک بری نیت اور برے ارادے سے آ رہا ہے، اور اس میں شامل جتنے لوگ ہیں سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ اب حضرت اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس میں تو کچھ بے قصور لوگ بھی ہوں گے، یعنی وہ لوگ بھی ہوں گے جو تو اس لشکر کا حصہ نہیں ہے، جو بازار میں عام تاجر ہیں یا عام لوگ ہیں، ان کا تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، وہ بھی سب کے سب مارے جائیں گے، سب کے سب دنسا دیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ بھی سب کے سب دنسا دیے جائیں گے، لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ مطلب اگر ان کی نیتیں اچھی تھیں اپنے ان کے اعمال اور افعال میں، اور ان کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی جو اللہ کے کسی حکم کی روگردانی کرتی ہو، تو یقیناً ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر فوائد میں ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد اور ارادے کے مطابق کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کی نیت کے مطابق اور اس کے ارادے کے مطابق اس کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم و فجور کے مرتکبین کی مصاحبت اور ہم نشینی نہایت خطرناک ہے، یعنی اگر آپ نے اب اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو ظلم کرتے ہیں یا جو کسی گناہ میں ملوث ہیں، جو کسی فساد میں ملوث ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے شرعی لحاظ سے یا آپ کے عقیدے کے حساب سے وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر انہی میں سے آپ کی موت آ گئی یا آپ جب قیامت کے دن اٹھیں تو آپ اسی گروہ یا اسی لشکر میں آپ کا نام بھی شامل ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کا اجر ہو سکتا ہے مطلب وہ اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ یقیناً اس کا ایک بری سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ لشکر کے بارے میں کہ یہ لشکر کون سا ہے اور اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ پیش گوئیاں اور امور غیب میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہیں، جن کے وقوع اور صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں وحی الہی پر مبنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ لشکر اس کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ وہ لشکر کون تھا، کہاں سے نکلے گا، کب نکلے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اگر ہمیں اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بیان نہیں کیا تو بہت سارے معاملوں میں ہمیں بہت زیادہ مطلب سوال جواب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بقرہ گائے والا واقعہ جو ہے اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ بلا وجہ بلا ضرورت بہت زیادہ سوال جواب کرنا بھی خطرناک ہے، جو دین اور دنیا دونوں لحاظ سے ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے معاملات جو ہیں جو حدیثوں میں ہے آ چکے، جن میں آئندہ آنے والے حالات کا تذکرہ ہے، وہ یقیناً ہو کر رہیں گے، اور ہماری 1400 سال 1450 سال کی جو تاریخ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثوں کے تھرو جتنی پیش گوئیاں کی مستقبل کے بارے میں، اس میں سے بہت ساری پوری ہو چکی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی پیش گوئیاں سچی تھیں، اور انشاءاللہ باقی جو پیش گوئیاں جو ابھی آنے والے وقتوں کے لیے باقی ہیں وہ بھی یقیناً من و عن پوری ہوں گی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔
یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے. جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تعمل نکل کھڑے ہو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس وقت کی ہے جب فتح مکہ ہو چکا تھا، یعنی 8 ہجری یا 8 ہجری کے بعد. ٹھیک ہے. اور اس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی گئی تھی وہ ہمیں سب کو پتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا اس وقت مناسب نہیں. لیکن جو مین تھا پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جو ظلم و ستم ہوتا تھا مسلمانوں پر، ان کے اسلامی جو اقدار ہے یا اسلام کے جو احکام ہے ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا کہ ہجرت کر دی جائے، اور مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی. ٹھیک ہے. اب مدینہ کی طرف ہجرت کی اس وقت جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ہجرت کی، اس کو پورے کا پورا ہجرت کا اجر مل گیا. اگر کسی نے پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو اس کی ہجرت کے اسلامی یا مطلب ہمارا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. دنیا اس نے حاصل کرنے کے لیے کی، دنیا اس کو مل گئی، دنیا میں ہی مل گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہے کہ وہ ہجرت کے بعد فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں، کیونکہ مکہ جو ہے وہ ایک اسلامی شہر بن چکا تھا. وہ کیونکہ مکہ جو ہے وہ اس کے اوپر اب اسلام کا راج تھا، لہٰذا اب وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. اب وہاں سے اگر کوئی ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے گا تو وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے اگر کسی دینی مقصد کے لیے جائے گا، کوئی تبلیغ وغیرہ کے لیے، تو وہ تو کچھ حد تک الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کا عمل جو ہے وہ قابل ثواب نہیں ہوگا. اس کے فوائد میں بہت اہم بات ہے، یہی آج پڑھیں گے پر انشاءاللہ. فوائد میں ہے جب کوئی ملک یا علاقہ دارالسلام قرار پا جائے تو وہاں سے کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کرنی ضروری نہیں. البتہ وہ علاقے جو دارالکفر ہیں اور وہاں دین پر عمل کرنا یا اس پر قائم رہنا مشکل ہے تو ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا واجب ہے، جیسا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف اس وقت کی جب وہ ظلم کیا کرتے تھے اور جب وہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل تھا. اچھا، اب اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی اسلامی ملک سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں ہجرت کر کے جانا ضروری نہیں، تو پھر ایک اسلامی ملک چھوڑ کر بلاد کفر یعنی کوئی مشرک ملک میں جا کر مستقل رہائش اختیار کرنا کہ وہاں دولت کی ریل پیل ہے اور تمدنی سہولتوں کی فراوانی ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں. یعنی اسلامی ملک کو چھوڑ کر آپ کسی مشرک ملک میں جا رہے ہیں، جب کسی کافر ملک میں جا رہے ہیں اور وہاں پر رہائش اختیار کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پر دولت بہت زیادہ ہے اور وہاں پر آپ کو فیسلٹیز اور سہولتیں بہت زیادہ ملتی ہیں، تو شرعاً کی اس کی اجازت نہیں، جس میں بدقسمتی سے اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہیں. بالخصوص ان کے سرمایہ کا انتقال اور مفکرین کی ہجرت بہت ہی تشویشناک ہے، جس سے بلاد کفر کی معیشت کو سہارا مل رہا ہے اور ان کی حیا باختہ تہذیب کو فروغ و عروج. اب یہاں پر جو ذکر کیا یہ کیونکہ ایک مختصر ذکر ہے، آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. علاوہ ازیں ایک مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ اور ارادہ موجود رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہر ممکن تیاری بھی، تاکہ جب بھی اسے جہاد کے لیے بلایا جائے فوراً اس پر لبیک کہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہجرت کا جو ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک کو چھوڑ کر کسی کافر ملک میں اس لیے چلے جانا کہ وہاں پر دولت کی ریل پیل ہے اور سرمایہ جو ہے وہ
مطلب دولت کی ریل پہ رہا اور سہولیات ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ سرمایہ جو ہے وہ مسلمان ملکوں سے مشرق ملکوں میں منتقل کرنا، یہ یہاں پر ایک دوسرا ضروری پوائنٹ ہے۔ اب ہمارے مطلب بہت سارے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ہو سکتا ہے اسے اتفاق نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مشرق ملکوں میں جا کے لوگ وہاں پر پرماننٹ رہائش اختیار کر لی ہے۔ یہاں پاکستان سے، جیسے پاکستانی ہیں ہم، تو پاکستان سے سرمایہ وہاں پر منتقل کیا گیا ہے، وہیں پہ پرماننٹ سکونت اختیار کر لی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک جو ہیں وہ اکانومیکلی بھی اور معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی وہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں، وہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور مسلمان ملک جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، بے شک تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تعداد، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑتا ہے۔ جیسے اب امریکہ ہے یا کینیڈا ہے یا اس طرح کے جو ممالک ہیں، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کتنے سائنٹسٹ ہیں مسلمان، کتنے مسلمان سائنٹسٹ ہیں جو ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں، ان کا سرمایہ انہی ملکوں میں، ان کی کوشش بھی انہی ملکوں کے لیے، یعنی وہ انڈائریکٹلی ان ملکوں کو فروغ دے رہے ہیں، ان ملکوں کی ترقی میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان ملک جو ہیں وہ غریب کے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا سوچنے کا، لیکن رہائش اور مطلب پرماننٹ رہائش وہاں پر جہاں پر آپ کو مطلب اسلام پر مطلب عمل کرنے کی اجازت نہیں، وہاں پر تو بالکل ہی منع ہے، وہاں پر تو بالکل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ہر وقت طرح طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اسلام کی پریکٹس کرنے پر۔ جیسے میں اگر کھل کے نام لوں تو فرانس ہے، فرانس میں پردے پہ بہت دفعہ پابندی لگائی، بہت دفعہ وہاں پر احتجاج بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد فرانس میں موجود ہے مسلمانوں کی، وہ شاید اس کو اہم سمجھتی نہیں، وہ اس کو اہم سمجھتی ہی نہیں۔ اب وہاں پر اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں، تو وہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مطلب اس کا سمجھ لگ گیا ہوگا، اس پہ بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے جو اپنا اس کا طریقہ ہے یا رستہ ہے اس پہ قائم رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں سمجھ دے اور ہدایت دے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو سمجھ سکیں، اور ان کے مطابق جہاں تک ممکن ہو ہم کچھ عمل بھی کر کے دکھا سکیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، اگر کسی کو بات ایڈ کرنی ہے تو ضرور اس میں شامل ہوں۔ جی جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی۔ میں اس میں یہ جو آخری ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں، یہاں پر پھر بات جو ہے وہی واپس نیت پہ ہی آ جائے گی۔ یہاں سے اس بات سے تو بالکل کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی صرف سرمایہ کے لیے یا پیسے کی کمائی کے لیے یا اپنے صرف پرسنل اس کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میرے اپنے جاننے والے سمیت کچھ ہیں ایسی فیملی ہیں جو کہ انہی ممالک میں سے ایک ملک میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ صرف اس وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دین کا کام کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور بڑے منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رکنے کا مقصد ایک یہی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ دین کا کام کیسے پھیلایا جائے یا ان کو اسلام کی طرف کیسے لے کے آیا جائے۔ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے، لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کریں۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا خاص کر ذکر کے ہوا، اپنے ذکر جو ہوا کہ تبلیغ کے لیے اگر مسلمان آپ جو کریں گے تو اس کا جی معاملہ جی الگ ہے۔ جی جی خاص کر کے جو وہاں پہ اپنے مسلمان جو لوگ رہ رہے ہیں جو کہ دین سے دور ہو چکے ہیں، تو ان کے اندر اسلام کا کام یا اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ رکے ہیں۔ تو پھر اسی اور لیے شاید وہی آپ بات دیکھیں ہے نا کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت آ گئی ہے، پہلے جو مسلمان وہاں پر آباد ہیں وہ اس قدر مطلب اب اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اسلامی جی تمدن کا ان کا ذکر ان کا نام تک نہیں پتا۔ ہوں جی ایک بہن آپ ہاتھ کھڑا کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی فرحہ ماجد کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ان میوٹ کر لیں۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تھوڑی اس بات پہ کنفیوژن تھی کہ آپ نے بتایا جب ہم نماز میں نیت کرتے ہیں تو وہ بدعت ہوتی ہے. تو جب ہم جیسے بچہ کوئی نماز سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم تو اسے سمجھاتے ہیں نا کہ جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض یا سنت، تو اس طرح پھر وہ ظاہر عادت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور لیکن ہم اتنا آرام سے کہتے ہیں کہ کوئی اور تو نہیں سنتا، لیکن ہم اپنے لپ مطلب اپنے نہیں ہونٹ تو ہلاتے ہیں نا، تو یہ بدعت کیسے ہوئی؟ نہیں، آپ نے زبان سے ادا کر دیے نا الفاظ، زبان سے جی ادا جی کر دیے الفاظ، اور اس کا جی شریعت میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے. شریعت میں اس نہیں کا لیکن کوئی، اب وہ بدعت کے الفاظ جو ہے اس کا بہت سمپل سا کوسچن کیا جاتا ہے، بہت ہی سمپل، کہ اس کے عربی الفاظ کیا ہیں. ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم تو اردو میں نیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی جی عربی متن بھی ہے؟ نہیں عربی تو نہیں، لیکن ہم جیسے اپنے آپ جیسے ہم سکھاتے ہیں بچوں کو بھی تو یہی کہتے ہیں نا بیٹا 4 رکعت فرض ہے، یہ ظہر یا سنت ہاں، ہے. تو تو وہ نیت تو اس کے دل میں ہو گئی نا، نیت تو اس کے تو دل میں ہوگی. اچھا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ادا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں نہیں، یہ زبان سے ادا نہیں کرنی چاہیے. زبان سے ادا اچھا کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. بغیر نیت، اچھا اگر آپ تو کا ارادہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ مطلب آپ کا دل ہی نہیں کر. میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں جی بڑا ہی میرا دل ہی نہیں کرتا، میں جو مرضی کروں، میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں منہ سے الفاظ کے ادا کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا میرا عمل قبول ہوگا؟ اگر میرا دل ہی نہیں کر رہا اور میں صرف منہ سے الفاظ ادا کر کے نماز ادا کر رہا ہوں، تو کیا میرا لوجیکلی کیا میرا عمل قبول ہونا چاہیے؟ نہیں، مطلب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک عادت بن گئی ہے نا ابھی کہ مطلب وہ دل ہوتا دل میں ہی پڑھتے ہیں، ہم دل میں ہی کہتے ہیں، وہ وربلی نہیں دل کہتے. تو میں تو مطلب میں اپنی بتاؤں، ہو سکتا مطلب ظاہر ہے اب آپ نے جو آج بات کی تو اس کے اکارڈنگلی ہم نے خود کو چینج انشاءاللہ اب اللہ تعالی ہدایت دے گا. لیکن میں جیسے میں بتاؤں تو میں دل میں وہ کہتی ہوں کہ جیسے جو آپ نے کہا کہ 4 رکعت نماز سنت ہے ظہر کی اور مقابلے کی طرف، تو اس کو نہیں کہنا چاہیے مطلب. نہیں، یہ الفاظ جو ہے نا وہ آپ کے دل میں یا زبان پہ آتے ہیں یا آپ آہستہ کہتی ہیں. یہ الفاظ جو ادا کرنا جو ہے نا، اس کا کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا صحیح، جی اصل جزاک میں اللہ. بات وہی ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اگر ہم لوگ کلاس خود جو جو ہے ہے اس دوبارہ بھی چیز، کر سکتے ہیں ہم. جی جی انشاءاللہ. تو بات وہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ